شادی کی پہلی رات لائٹ چلی گئی۔ میرا شوہر ساری رات سحر زدہ باتیں کرتا رہا، محبت جتلاتا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھ پر ایسی قیامت گزر گئی جب میری ساس نے کہا کہ معاف کرنا بیٹی، تمہارا شوہر میرے ساتھ ساری رات ہسپتال میں رہا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیل گیا۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ 2 مہینے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ وہاں تو سب کچھ مذہبی قسم کے تھے، اس لیے کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ مجھے لڑکے کی تصویر دکھا دیتے، لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی بڑی تعریف سنی تھی کہ دکھنے میں بڑا ہی سمارٹ اور خوبصورت ہے۔ اصل میں تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اسی لیے بھابھیوں کی باتوں میں کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ اور پھر شادی میں وقت بھی بہت کم تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی جو اجلا اور اسی میں ہی میرے اوپر سے اتاری گئی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پہ عجیب سی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کی پیشانی عرق آلود تھی۔ خیر شاید وہ شادی کے ہنگاموں سے تھکی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر گئی تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی کشادہ اور بڑا سا تھا اور میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے میرے کمرے کو مزید خوبصورت بنا لیا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات جھٹیاں بننے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول ہی بڑا خوبصورت ہے۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے کی ہوگی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنا دیا۔ یہ سوچ کر ہی میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ اسامہ کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم سے کمرہ اندھیرے میں ٹوٹ چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اسی لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنی عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی۔ کمرہ کھل کر بند ہوا۔ مجھے بس ایک کالا سایہ ہی نظر آیا تھا۔ میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی میں اسامہ، آپ کا شوہر۔ یہ سن کر تو میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اسامہ میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ محلے کی بجلی کا ٹرانسفر پھٹ گیا ہے، اس لیے رات بھر لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے اسامہ کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دکھا تھا۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا اور اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ ہی جلا لیتی۔ اسامہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ کھولیں گے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا لاریب، ہمیں یہ رات اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم سرما تھا، اے سی سے یہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ اسامہ نے میرا ہاتھ پکڑا جو اس وقت سرد ہو رہا تھا، اور 2 گھڑے میرے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے۔ اب کی رونمائی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ میری تعریف کرنے لگے۔ اس کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو تھا۔ میں کھونے لگی، مجھ سے محبت اظہار کرنے لگا، اور میرے زیورات بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتوں تو شاید میں نے زندگی بھر میں نہ پائی ہوں۔ اسامہ کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن گئے تھے، یا یوں کہیں کہ اس نے ان لمحات کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی سنگت کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ میری آنکھیں چڑیوں کی چڑچاڑ سے کھلی تھی۔ کمرے میں روشنی 4 سو پھیلی ہوئی تھی، اور کمرے میں آنے والے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مسرور کیے ہوئے تھے۔ رات کو اسامہ کی سنگت کا خیال آتے ہی میرے چہرے میں مسکراہٹ سے سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں یکدم سے بیٹھ اٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سو رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی تھی، یہاں تک کہ اسامہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ مجھے شرمندگی جس نے آن گھیرا۔ اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ یہ ایسا وقت نہ تھا کہ اسامہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ بہرحال میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور جوڑے میں مقید کیا۔ دھیرے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری آنکھوں سے تو نیند جیسے غائب ہو چکی تھی۔ اسامہ اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری پہلی صبح تھی۔ میں جو منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بیٹھے اسامہ کا ہی انتظار کرتی رہی۔
8 बजे के करीब मुझे सरगोशी की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास लूट में बैठी हाँप रही थी। सर पर चादर ओढ़ी रखी थी, जैसे अभी कहीं से आई हो। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई। कहने लगी, आओ राबेल बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं धीरे से चलती हुई उसके पास जाकर बैठ गई। कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक खराब हुई थी, इसीलिए उसामा मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। ये सुनकर मैं समझ गई कि उसामा मेरे कमरे में क्यों नहीं आए थे, लेकिन अपनी सास की अगली बात ने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिए थे। कहने लगी, राबेल बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। असल में जब रात को तुम्हारे कमरे में बैठकर तुम्हें बाहर निकली तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उसामा मुझे फौरन अस्पताल ले गया। मेरा बीपी शूट कर गया था। पूरी रात को अस्पताल में ही गुजर गई। अभी ही वापस लौटे थे कि मुझे घर छोड़कर वो मेरी मेडिसिन लेने गया है। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की रात भी शोहर कमरे में नहीं आया। अपनी सास की बात सुनकर मेरे दिमाग में तो धमाके होने लगे थे। अगर उसामा अस्पताल में था तो फिर रात को मेरे साथ कमरे में कौन था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मुझे बड़ी जोर का चक्कर आ गए। मुझे लगा मारे परेशानी की मेरा दम कट जाएगा। मैंने किसके साथ रात बिताई थी? कौन था वो शख्स जो उसामा का नाम लेकर मेरे साथ इतना बड़ा और घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा मैं चकरा के गिर जाऊंगी। उसी वक्त एक खुश शक्ल नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरी सास ने कहा, लो आ गया उसामा। उसामा ने मुझे सलाम किया। मेरे दिमाग में तो घंटियां बजने लगी। ये आवाज तो ना थी जिसने रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी बातों का रस बोला था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया। मुझे अपने वजूद से भी घिन आने लगी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मेरा दिल यूं था जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसामा कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और बड़ी बेतकल्लुफी से कहने लगे, मुझे माफ कर देना यार, बहुत कुछ सोचा था शादी की रात के हवाले से, लेकिन अम्मी की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बहन से कहकर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। रमशा ने तुम्हें नहीं बताया था? उसामा मुझसे बात कर रहे थे और मैं खाली आंखों से उन्हें देख रही थी। उन्हें वाकई बहुत देर हो गई थी। उस वक्त शायद मेरी बस की बात नहीं रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी नंद नहीं आई थी और ना ही उसने मुझे कुछ ऐसा बताया था। कहने लगा, ओ शिट, ये लड़की भी ना बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज रो मत, मुझे अंदाजा है रात भर तुम परेशान रही होगी और एक लड़की के लिए ऐसे लम्हात बहुत तकलीफ दे होते हैं जब उसका शोहर पूरी रात कमरे में ना आए और वजह भी उसे मालूम ना हो। उसामा बहुत शर्मिंदगी से मुझसे माजरत ख्वाह अंदाज से कह रहे थे, लेकिन मैं क्या बताती कि जो अजियत और तकलीफ मुझ पर गुजरी है मैं तो उसे लफ्ज भी नहीं दे पा रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो उसामा परेशान हो गए। कहने लगे, सॉरी राबेल यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि रमशा ये सब करेगी। उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए, लेकिन मुझे तो गोया करंट सा लग गया था। मैंने फौरन से उनके हाथ से अपने हाथ खींच लिए। मुझे हर चीज से खौफ महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि उसामा से भी। मेरी कैफियत बहुत अजीब व गरीब सी हो चुकी थी। वो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने कहा कि मुझसे दूर रहें। वो मेरी इस बात को मेरी नाराजगी समझे। मैं ये सोच रही थी कि अगर उसामा रात को मेरे पास नहीं थे, कौन आया? उसामा कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद तुम्हें बताना चाहिए था। ये कह के वो कमरे से बाहर चले गए। मेरी हालत गैर होने लगी थी। मेरे कानों में रात की सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। वही प्यार भरी बातें, वही लहजा, मेरा पूरा वजूद कांप के रह गया था। अजियत तो शायद छोटा सा लफ्ज है जो कि सह रही थी, वो तो मौत के मुतरादिफ था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रख लिए ताकि वो सरगोशियां बंद हो सके जो किसी नामहरम की थी। ये क्या हुआ मेरे साथ? कोई कैसे मेरे कमरे में दाखिल हुआ था? कैसे उसने अंधेरे का फायदा उठाया था? मैं क्या कहूंगी उसामा से? मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? मेरी कौन सुनेगा? मेरे जहन में चलने वाले सवालात ने मेरी तो जान ही निकाली। अगर मैं चुप रहती हूँ तो एक गुनाह की तलवार मेरे सर पर सवार रहती है जो मुझे पल पल मार रही है, और अगर मैं सब कुछ उसामा को बता देती हूँ तो फिर कभी भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। यही समझते हैं कि मैं मैके से ही बदकारी का बदनुमा दाग लेकर ससुराल आई हूँ। मैं किसी बुरे अजाब में मुब्तला हो चुकी थी और एक बात का भी मेरे सर पे खौफ तारी था। उसामा जब भी मेरे पास आते इस बात को भी जान जाते कि मैं एक कवारी नहीं हूँ। मेरा किरदार मशकूक होकर रह गया था। आखिर वो कौन था जिसने एक ही रात में मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया था? मैंने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं रोए जा रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे जब मेरे कमरे में दस्तक हुई। जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई, मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मैंने जल्दी अपने आंसू साफ किए।
میری نند تھی، کہنے لگی رابیل آؤ آ کر ناشتہ کر لو۔ رمشا اسامہ کی جڑواں بہن تھی، یہ دو ہی بہن بھائی تھے اور گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کس نے کیا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج پر ناشتے پر اسامہ اور رمشا ہی تھے، میری ساس نہیں تھی، شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ میں اسامہ کے برابر میں بیٹھ گئی، وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا، اس نے اسامہ کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ وہ تھکی ہوئی تھی اس لیے جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہی مجھ پر ایک اور بات کا انکشاف ہوا۔ رمشا کہنے لگی رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو گئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں ایک پکڑانے والا وہیں تھم گیا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر میں سوئچ آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا، اسی اندھیرے میں ہی میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اسامہ رمشا کی بات سن کر پہلے تو سوچنے لگا، پھر کندھا اٹھا کر بولا ہو سکتا ہے میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، اپنے گھر کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کے تو اسامہ نے بات ہی ختم کر دی۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اسی سوچ میں گمسم تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا آخر کون تھا۔ جب میرے موبائل پہ بیل بجنے لگی، میں نے موبائل فون اٹھایا تو کوئی ان نون تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی شخص تھا، کہنے لگا کیسی ہو رابیل؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ آ گئی۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ بات سن کر ایک فلک شفاف کا گھوما تھا۔ کہنے لگا آپ بھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کون؟ گزشتہ رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے تو وہ لمحات ابھی کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہراؤں؟ یہ بات سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی۔ میں نے کہا تم ہو کون؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں پاگل ہی ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے تو رہا نہیں گیا۔ اس کی اس قسم کی باتیں میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ شخص جسے میرا نمبر تک معلوم تھا؟ کتنی بے ہودگی سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہا تھا۔ اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظ بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا، لیکن رات کو پھر مجھے اسی نمبر سے ایک میسج آیا کہ اگر میں نے اسامہ کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور اسامہ سے یہ کہہ دے گا کہ یہ میرا اس سے شادی سے پہلے کا یہ چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے اسامہ سے چھپایا، وہ میری زندگی کو برباد کر گیا تھا۔ طلاق کروائے گا، میں پریشان ہو کے رہ گئی۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنی ماضی کو اپنے ذہن میں کنگال کے رکھ دیا اور مجھے ایسا کوئی بھی یاد نہیں آیا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ ایسی نازیبا سی تصاویر دکھائیں جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات میری لی تھی، جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کئی بار اس سے یہ سوال دہرایا اور پوچھ چکی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں میری زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ بس ہنسنے لگتا۔ لیکن یہ راز بہت دیر تک راز نہیں رہا۔ اسامہ جب بھی رات کو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے سے دور کر دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا، اگر اسامہ میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اور دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں اس شخص کو یہ علم ہو گیا تو کہیں وہ اسامہ کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دکھا کر میرا گھر برباد کر دے گا۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت معنی رکھتا ہے، کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، میرے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگا۔ ایک بار یہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند رمشا کی منگنی اپنی کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آیا، میری ساس نے صبح ہی مجھے کہہ دیا کہ رات کا کھانا جواد ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ رات کو جب جواد آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔ رمشا بھی میرے ساتھ کھانے میں میری مدد کرا رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہنے لگی پلیز بھابی، جواد کے سامنے یہ بات مت کہنا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے، میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہر بار میرے کھانوں میں نقص نکالتا ہے۔ رمشا کی کیفیت میں جان سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی بس یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی یہ تعریف اس کا ہونے والا شوہر تعریف کرے،
میں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا میز پر لگایا جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ میں اسامہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً رمشا نے نہیں بنایا ہوگا، لیکن رمشا نے کہا کہ میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے پوچھ لو۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں سانس لینا ہی بھول جاؤں گی۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیند اڑا کے رکھ دی۔ میری نیند، چین، سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ کہنے لگا کھانا اتنا مزے کا آیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بنانے والے کے ہاتھ چوموں۔ مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ تو میری ساس اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری ساس کا بھانجا تھا۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا کہکا لگانے کا انداز مجھے وہی بالکل لگا تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کہیں من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج تک سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی؟ کھانا بیچ میں چھوڑ کے میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل میں میسج آیا میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچوں، ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا، اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹی میں جیکٹ کر دیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ میں بول دیتی تو میری باتوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اسی شش و بند میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب اسامہ میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے شادی کی رات میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہسپتال چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں کی تھی، لیکن اس رات کی سزا تم مجھے کب تک دو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی، کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرتے بھی یا نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ اسامہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے سوال پر کہنے لگا کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ لڑکا کیسا ہے؟ کہنے لگا اچھا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا، ہاں کچھ عیاش مزاج کا ہے۔ دیکھیں ظاہرہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود ہی سدھر جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر اسامہ نے ماتھے پہ ایک چوڑی سی چڑھا لی تھی۔ کہنے لگا آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا۔ امی اور رمشا کے سامنے تو بالکل نہیں۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ یہ ہمت جمع کر رہی تھی کہ اسامہ سے بات کروں گی، خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ دیکھ لو آخر آ گئی ہو تم، میں جانتا تھا تم نے آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے جب پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پہ آ گیا تھا، اسی لیے اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کے دی جس سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ مجبوری میں اسامہ کو ان کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا اور پھر میں نے مین سوئچ بند کیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ رمشا کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے نا رابیل، تو ممکن ہی نہیں کہ وہ جواد اسے چھوڑ دے، اور وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر اسامہ کھڑا تھا۔ اسامہ کو اپنے ساتھ لائی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت اسامہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ اسامہ نے جواد کو بہت مارا اور رمشا کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ اسامہ میرے سامنے شرمندہ تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور میں تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اسامہ نے مجھے اپنا لیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تو اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شادی کی پہلی رات لائٹ چلی گئی۔ میرا شوہر ساری رات سحر زدہ باتیں کرتا رہا، محبت جتلاتا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھ پر ایسی قیامت گزر گئی جب میری ساس نے کہا کہ معاف کرنا بیٹی، تمہارا شوہر میرے ساتھ ساری رات ہسپتال میں رہا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیل گیا۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ 2 مہینے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ وہاں تو سب کچھ مذہبی قسم کے تھے، اس لیے کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ مجھے لڑکے کی تصویر دکھا دیتے، لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی بڑی تعریف سنی تھی کہ دکھنے میں بڑا ہی سمارٹ اور خوبصورت ہے۔ اصل میں تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اسی لیے بھابھیوں کی باتوں میں کچھ مطمئن ہو چکی تھی، اور پھر شادی میں وقت بھی بہت کم تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی جو اجلا اور اسی میں ہی میرے اوپر سے اتاری گئی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پہ عجیب سی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کی پیشانی عرق آلود تھی۔ خیر شاید وہ شادی کے ہنگاموں سے تھکی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر گئی تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی کشادہ اور بڑا سا تھا اور میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے میرے کمرے کو مزید خوبصورت بنا لیا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات جھٹیاں بننے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول ہی بڑا خوبصورت ہے۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے کی ہوگی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنا دیا۔ یہ سوچ کر ہی میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ اسامہ کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم سے کمرہ اندھیرے میں ٹوٹ چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اسی لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنی عروج پر تھی، لیکن